بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 11واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں کل کی نشست میں مہدویوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا، جہاں وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ مشہور آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، پیدائش میں، دن و رات کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ قرآن مجید میں آیا اولو الالباب۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ان آیات کے بیان کے وقت میں فرمایا کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اولو الالباب سے مراد فقط تیری قوم ہے، عقل مند لوگوں سے مراد قوم مہدویہ ہے۔ پھر ان کے صفات اللہ بیان کرے، کون ہے وہ عقل مند لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ انسان یہ تین حالت میں رہتا، تو یہ عقل مند لوگوں کی صفات ہے کہ وہ جس مقصد کے واسطے پیدا ہوا وہ مقصد پورا کرتا ہے۔ تو ان کو جو ہے اللہ میں جو ہے وہ فکر عطا کرتا ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کی فکر عطا کرتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے کل کی نشست میں پڑھی گئی تھی، اور اس کے بعد مصنف لے کریں گے، اور حضرت میں اسلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ مہدی اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ کھڑے لیٹے اور بیٹھے ہوئے خدا کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو اپنے کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے مہدوی ہونے کا دعویٰ ہے۔ مہدی محمد السلام تو جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ مہدی اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ کھڑے لیٹے اور بیٹھے ہوئے، مطلب ذکر دوام، ہمیشہ ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مہدویوں کی صفت ہے، مہدوی ہونے کے واسطے میں اسلام کی یہ صفت ہے۔ اور اکثر مہدویوں نے، مصنف لکھ رہے ہیں، اور اکثر مہدویوں نے کھانے کے وقت بھی غفلت نہیں کی۔ خصوصاً کھانا کھاتے وقت آدمی جو ہے خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے ذکر اللہ، کیونکہ وہ کھانے کی لذت وغیرہ کے اس میں، اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اسی تعلق سے ہے کہ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اللہ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام نہ بنا لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، تحقیق اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ایک اللہ کا فرمان ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھا لو اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ تو حلال جو ہے طریقت میں حرام ہو جاتا، جہاں پہ جو ہے اللہ کو بھول کے جو ہے اگر کھا رہے ہیں تو شریعت میں تو حلال ہی ہے، وہ حلال ذریعے سے آیا تھا، لیکن طریقت میں خدا کو بھول کے کھانا یہ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے ہمارے پاس کا خاصہ رہا ہے کہ مہدویوں کی صفات میں سے ہے کہ کھاتے وقت جو ہے خدا تعالیٰ کو نہیں بھولتے، مطلب ہر لقمے پہ جو ہے الا اللہ تو الہ الا اللہ ان کا جو ہے چلتے رہتا ہے۔ اور دیکھیے اسلام کا ایک فرمان بھی ہے، حاشیہ انصاف نامے میں ہے، کسی انصاف نامے کے حاشیے پہ اسلام کا ایک نقل لائی گئی ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ جو شخص ان 6 اوقات کی پابندی کرے گا خدا تعالیٰ اس کے دن و رات کو زیادہ نہیں کرے گا بولے۔ تو خاص طور پہ ہم مہدوی کو چاہیے کہ جو ہے یہ 6 اوقات کی حفاظت کریں۔ ایک سلطان اللیل ہے اور ایک سلطان النہار ہے، مثلا سے عشاء اور فجر سے طلوع آفتاب، اور دوسرا ہے، تیسرا کھاتے پیتے وقت ہے، چوتھا بیت الخلاء گئے وقت ہے۔ بیت الخلاء گئے وقت بھی جو ہے انسان جو ہے خدا کو بھول جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے چونکہ دل میں ذکر ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا، سانس اندر لے تو دل میں اللہ تو ہے، سانس باہر چھوڑو دل میں لا الہ نہیں بولتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ذکر جاری رکھنا ہے۔ اور 5واں سوتے وقت، آدمی سوتے وقت بھی خدا کو بھول جاتا، انہیں اپنی نیند میں جو ہے چلا جاتا، تو سوتے وقت جو ہے آپ کو پوری کوشش کرنا ہے کہ نیند لگی جب تک جو ہے الا اللہ تو الہ الا اللہ جو ہے چلتے رہنا، یہاں تک کہ جو ہے آپ کو نیند لگ جائے۔ اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، ان کے واسطے یہ فرمایا گیا کہ عورت سے صحبت کرتے وقت، اپنی عورت کے قریب گئے وقت۔ تو یہ 6 اوقات کا اسلام کا حکم ہے کہ ان اوقات کی حفاظت کی جائے۔ اور کھانا بار بار اس کے اوپر جو ہے کئی وقت گفتگو کی گئی ہے کہ نوالا جو ہے بہت اہم چیز ہے، کہ کہا گیا نوالے کے تعلق سے کہ یو آر واٹ یو ایٹ، تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو۔ نوالا بہت اہم چیز ہے، وہ جا کے جو ہے آپ کی طاقت بن رہا ہے، انہیں میں بن رہا ہوں، انہیں جا کے جو ہے میرے اندر فنا ہو رہا، انہیں جا کے جو ہے میں بن رہا ہوں انہیں، تو وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ نوالا جو خدا کی یاد کے ساتھ جائیں گا، ہمارے گزرنے دن نے بتایا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیں گا نوالا، وہ اللہ کا نور بنیں گا اور اللہ کا ذکر، اللہ کا عشق بڑھائیں گا۔ اور جو نوالا خدا کو بھول کے اندر جائیں گا، انہیں جو ہے نار بنتا اور انہیں شیطانی وسوسے پیدا کرتا، اور آپ کو جو ہے ذکر میں دل نہیں لگاتا، ذکر کے اور دوسری جو ہے خیالات آتا غیر خدا کی۔ تو اگر ذکر کرتے ہوئے آپ جو ذاکرین ہیں ان کا محاسبہ کرتے، حساب کرتے، اگر جو ہے آج ذکر نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی، تو وجوہات میں ایک وجہ بڑی اہم آتی ہے کہ جو ہے میں فلاں وقت جو کھانا جو کھایا اس میں خدا کو بھول کے کھانا کھا لیا تھا،
تو محاسبے میں جو ہے پکڑا جاتا ہے کہ کس وجہ سے جو ذکر نہیں ہوا، تو اس میں اہم وجوہات جو ہے کھانا آتا ہے، جہاں پہ جو بغیر اللہ کو جو ہے یاد کرے کہ کھانا کھا لیے تھے، وہ کھانا جا کے جو ہے شیطانی وسوسے پیدا کرتا آگے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت محمد اسلام نے اپنے وقت میں دریافت فرمایا، یہ کچھ دوسری نقلیات آئی ہیں یہاں پہ، اسلام نے اپنے وقت میں دریافت فرمایا کہ کتنی سویتیں ہوتی ہیں، سویت جو بانٹتے تھے، تقسیم جو حصے تقسیم کرتے تھے، برادروں نے عرض کیا 400 سویتیں ہوتی ہیں۔ حضرت محمد اسلام نے فرمایا بہت خاری ہوئی، بہت ذلت ہوئی۔ اور نیز واضح ہو کہ موضوع بھیلوٹ میں میرا سید محمود رضی اللہ عنہ کے دائرے میں 250 سویتیں ہوئی، جس وقت کہ 100 یعنی 100 سویت زیادہ ہوئی، کہ زیادہ آیا اللہ کے نام پہ زیادہ، تو میرا سید محمود نے فرمایا کہ بہت خاری ہوئی، جو زیادہ آ جاتا اور زیادہ سویتیں ہو جاتی تو جو ہے اس کو مبارک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو ہے بہت خاری ہوئی بلکہ بولتے تھے وہاں پاس۔ بندگی میں شاید دلاور ان کے پاس بھی ایک مرتبہ 2 بار سویت ہو گئی، صبح بھی کھانا آ گیا، دوپہر میں پھر بعد میں پھر ایک مرتبہ آ گیا، سویت ہو گئی، تو حضرت جو ہے رونے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بندگی کا بدلہ یہیں پہ دے رہا ہے، وہاں پہ جو ہے کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ یہ لوگ ڈرتے تھے اگر کچھ جو ہے ایک سے زیادہ مرتبہ آ جاتا تھا تو یہیں پہ جو ہے ثانی مہدی رضی کا وہی عمل رہا۔ اور نیز نقل ہے، دیکھیے جب مہدویوں کو چاہیے اس پہ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اذاں ہونے کے بعد کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھایا، بلکہ لقمہ ہاتھ سے صحنک میں ڈال دیے۔ تو میں اسلام کا یہ عمل رہا ہے، کھاتے ہوئے اذاں اگر ہو گئی تو لقمہ منہ میں جاتا ہوا جو ہے آپ نے جو ہے صحنک میں ڈال کے جو ہے نماز جو اللہ کی طرف سے کال ہے، بادشاہ حقیقی کا آپ کی طرف جو ہے کال آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، تو ہر کام وہاں پہ چھوڑ دینا ہے۔ کاسب کے واسطے کسب حرام قرار دیا گیا ہے، تو فقیر آدمی جس کسی کام میں مشغول ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے، شریعت کی حفاظت جو ہے سب سے پہلا حکم ہے۔ تو میں اسلام کا عمل رہا ہے کہ آپ کھانا چھوڑ کے گئے ہیں۔ بندگی میں شاہ خنوی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ اور نیز میاں سید خنوی رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو پہلے مؤذن کو اطلاع کرا دیتے کہ اذان دینے میں تھوڑی تاخیر کرو، اتنی جو ہے اس کی جو ہے یاد رکھی جاتی۔ دائرے میں ہے وہاں کم تمام فقراء ہے، تو جو اگر کھانے کا سے بیٹھے تو بول دیتے تھے کہ بھائی اذان کے واسطے تھوڑا تاخیر کر لو تاکہ جو ہے کھانا ہو جائے، کیونکہ وہ رعایت رکھنا رہتا، ادھر اذان ہو گئی، ادھر آپ کھانا کھا رہے ہیں، ادھر پانی پی رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے کال آ گیا کہ نماز کی طرف آؤ بول کے، اور ادھر جو ہے اب کھانے میں دوسرے کام میں مشغول ہونا، یہ جو ہے بے ادبی ہے۔ خدا کی طرف سے جب کال آنے کے بعد، اس کا بلاوا آنے کے بعد دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس آسانی سے آج تو جو ہے گھڑیاں ہیں، ٹائم ہے، آپ کا 15 منٹ پہلے اذان دیتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے، تو آسانی سے جو ہے یہ عمل اسلام کی جو ہے یہ سنت پہ جو ہے عمل کر سکتے ہیں، جہاں پہ اذان ہونے کے بعد کچھ چیز جو ہے نہ کریں، سیدھا جو ہے نماز کی طرف آ جائیں۔ اور میاں نظام رضی اللہ عنہ قصبے بڑلی میں جب آپ کا دائرہ تھا، دائرے کے ساتھ تھے، نماز ظہر کی جماعت کا وقت تھا، شاید 1 رکعت یا 2 رکعت جماعت کے میاں خن ملک مہاجر سے فوت ہوئے، ایک دوسرے میں اسلام کے صحابی ان کے ساتھ رہ رہے تھے، ان سے جو ہے 1 رکعت یا 2 رکعت فوت ہو گئی، دیکھیے۔ تو میاں نظام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی وقت کہا کہ میاں خن ملک تم میں منافقی کی صفت دکھائی دیتی ہے، 2 رکعت چھوڑ دے کے بولے 1-2 رکعت۔ تو میاں نے کہا، میاں مذکور نے، خن ملک نے، کہ کیوں ایسا فرماتے ہو؟ کہا کہ تم سے جماعت کی نماز کی 2 رکعت فوت ہوئے۔ اس کے بعد میاں نے کہا، میاں مذکور نے مطلب میاں خن ملک نے کہا عذر خواہی کی، معافی چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بندہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا، اس لیے تکبیر اولیٰ ہم سے فوت ہو گئی، جو پہلی تکبیر ہے وہاں پاس اس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی، وہ فوت ہو گئی اور جو ہے پہلی رکعت چلی گئی۔ تو اس کے بعد حضرت شاہ نظام نے فرمایا کہ تم اسلام کی اتباع ایسی کرتے ہو کہ مہدی علیہ السلام اذان کی آواز سننے کے بعد ہاتھ میں کا لقمہ صحنک میں ڈال کر نماز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو ہمارے پاس بھی جو ہے یہ عمل رکھنا ہے، وہاں پہ 1-2 رکعت چھوٹی تو جو ہے منافقت کا جو ہے حکم لگا رہے ہیں، جن کی جماعت سے نماز چھوٹ جاتی ہے، جن کی نماز ہی نہیں ہوتی، ان کے اوپر جو ہے ہمارے گزرنے کی نظروں میں اور اللہ کے پاس نہ جانے کیا رہیں گے۔ اور نیز میں اسلام نے فرمایا کہ مہدی کو قبول کرنا یہ ہے کہ مہدی کی اتباع کریں، ورنہ بغیر عمل کے قبول کرنا مردود ہے۔ اسلام کو قبول کرنا عمل ہے، ورنہ بغیر قبولیت عمل کے بغیر جو قبولیت ہوگی وہ رد ہے۔ اور نیز سلف یعنی ہمارے بزرگوں کی یہ روش تھی کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو دنیا کی کیفیت نہ پوچھتے بلکہ دین کی خیریت پوچھتے۔ خیریت اگر پوچھ رہے ہیں تو تمہارا باطنی حال کیسا ہے، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں نہیں ہیں، جمعیت حاصل ہے نہیں ہے، آپ کو خدا سے یکسوئی ہے، یا جو ہے حالات باطنی بہت خراب چل رہے ہیں، ذکر فکر اڑا ہوا ہے، یہ خیریت پوچھتے تھے۔ ایک دوسرے خیریت پوچھ رہے ہیں تو آج اپن جتنا آسانی سے بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، صحت مند ہے، تو یہ ہماری خیریت ہے۔ اور ان کے واسطے خیریت جو ہے دین کی خیریت
ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے تو وہاں پہ دین کی خیریت ہوتی. اور کچھ نقلیات انشاءاللہ جو ہے اگلی شیز میں پڑھیں گے.